قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک جو اللہ کے ولی ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک جو اللہ کے ولی ہیں۔ ہمارے ہاں نا لوگوں کے ذہنوں میں جب سے جدت آئی ہے نا تو کچھ ایسی چیزیں تھیں جنہیں ماننا ضروری تھا، وہاں بھی لوگوں نے انکار کرنا شروع کر دیا۔ قرآن پاک نے نا درجنوں جگہ پہ اولیاء اللہ کا ذکر کیا۔ اگر دنیا میں کوئی بندہ ٹھیک ہے ہی نہیں تو ولی کدھر گئے؟ یہ کون ہے جن کی قرآن بار بار بات کر رہا ہے؟ یہ کون ہے جن کو قرآن کہہ رہا ہے ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے؟ یہ کون ہے جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین؟ سچے لوگوں کے پاس بیٹھو۔ اگر ہے ہی کوئی نہیں دنیا میں، ہم لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی عقل کے دائرے میں بڑی بڑی چیزیں سما کے رکھنا چاہتے ہیں۔ اس امت میں جو اللہ نے اس امت کو کمال دیا ہے اس میں ایک کمال یہ ہے کہ اس امت میں اللہ کے ولی ہمیشہ موجود رہے، ہمیشہ۔ یہ بات لکھ لیں، یہ بات لکھ لیں۔ یہ الگ بات ہے کہ پروفیسر کا بیٹا بھی کئی دفعہ ان پڑھ رہ جاتا ہے، باقی سارے لوگ آ کے اس سے فیض یاب ہو جاتے ہیں، وہ کہتا ہے مجھے پتہ ہے ابے کا ابا کیا ہے۔ یہ بات الگ ہے۔ کئی دفعہ بڑے بڑے لوگ محدثین کے بیٹے ان پڑھ رہ جاتے ہیں اس لیے کہ سمجھ ہی نہیں پاتے چیزوں کو۔ اللہ کے ولی ہمیشہ تھے اور ہمیشہ رہیں گے، اور دین کو کسی بندے کی ضرورت نہیں ہے، دین کسی کا محتاج نہیں، لیکن اللہ نے بندوں کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ دین کے چمن میں کوئی جڑی بوٹی آ جائے تو بندے ہی اسے کاٹتے ہیں، دین کے چمن کی آبیاری بندے ہی کرتے ہیں، بندے ہی بیج لگاتے ہیں، بندے ہی اس فصل کو پانی دیتے ہیں۔ یہ ڈیوٹیاں ساری اللہ کے بندے ہی کرتے ہیں، یہ پکی بات ہے، اس میں کوئی اختلاف کیا جا سکتا۔ حضرت غوث پاک جیلانی شیخ عبدالقادر رضی اللہ تعالیٰ، غوث اعظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء۔ غوث اعظم کا ولیوں میں وہی مقام ہے جو نبیوں میں رسول کریم کا مقام ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بڑے اعزازات سے نوازا۔ ایک اعزاز اللہ نے یہ دیا کہ ماں کی طرف سے حسینی ہیں، باپ کی طرف سے حسنی سید، نانا بھی اللہ کے ولی، دادا بھی اللہ کے ولی، پھپھی بھی اللہ کی بہت بڑی ولی ہے، بہت بڑی ولی۔ والد گرامی، آپ نے وہ سیب والا واقعہ تو بڑا ہی سنا ہوا ہے، اس طرف تو میں نہیں جاتا۔ ماں بھی اللہ کی بہت بڑی ولی ہے۔ یہ اللہ نا اسباب بناتا ہے، خود ماحول بناتا ہے۔ آپ کے جو والد گرامی تھے ان کا نام تھا ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ۔ بادشاہ کے کچھ سپاہی تھے جو مٹکے اٹھا کے جا رہے تھے، اور مٹکے تھے شراب کے بھرے ہوئے، مٹکے اٹھا کے جا رہے تھے۔ حضرت سید محمد موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ بھی قریب سے گزرے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ بدبو سے سمجھ تو گئے، تصدیق کے لیے پوچھا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جناب یہ بادشاہ کا سامان لے کے جا رہے ہیں۔ آپ تو جھنڈے والی گاڑی کو ویسے نہیں نہ پوچھ سکتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آپ چونکہ جمہوری لوگ ہیں، آپ نے تو بس دفتر بنانا ہے، جب الیکشن ہوگا نا اپنے دروازے کے سامنے سارے محلے سے لڑائی لینی ہے کہ ووٹ میرے آکے دیں، پھر ٹھیک 1.5 مہینے کے بعد سجدہ صاف بھی کر جاتے ہیں، بندہ غلط سی میں نے پتہ ہی نہیں لگا۔ تو یہ پہلے سوچنا تو تھوڑا سا ایسے ہی بلا وجہ الیکشن تو روز کبھی کبھی آئے گا، تو ہم نے ایک جگہ تو روز رہنا، ایک دوسروں سے جھگڑے کرنا اور معاذ اللہ تعالیٰ غیبتیں کرنا، عزتیں اچھالنا، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ حضرت غوث پاک کے والد نے پوچھا کیا لے کے جا رہے ہو؟ بادشاہ کا سامان ہے جی۔ ہاتھ میں ڈنڈا تھا، 3 مٹکے تھے شراب کے بھرے ہوئے، زور سے ایک ایک ڈنڈا مٹکوں پہ مارا تو مٹکے ان کے سروں پہ ٹوٹ گئے۔ بادشاہ سلامت، ہم سارے تقریباً بادشاہ سلامت ہوتے ہیں، یہ کسی کی جرت ہے مطلب میرے گھر کے معاملے میں مداخلت کرے ہو، پھر بادشاہ ہو۔ لوگوں نے جا کے بڑی غیبتیں کی، بڑی بڑی کہانیاں سنائیں۔ اس نے تو توڑ دیا جی مٹکے آپ کے، نے کوئی حال نہیں چھوڑا۔ تو بادشاہ کہنے لگا بلاؤ سید موسیٰ پاک جنگی دوست رحمت اللہ علیہ کو بلا لیا۔ تو کہنے لگے بادشاہ تمہیں پتا تھا مٹکے کس کے ہیں؟ آپ فرمانے لگے پتا تھا مجھے۔ کہا کیوں توڑے؟ فرمایا اس لیے توڑے کہ مجھے تیرے اوپر رحم آ گیا تھا، تو اگر شراب پیے گا تو دوزخ میں جلے گا۔
مجھے رحم آیا تھا، میں نے توڑ ڈالے۔ تو کہنے لگا آپ کون ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے میں محتسب ہوں، میری حساب کتاب لینے کی ڈیوٹی ہے۔ محتسب ہوں، غلط آدمی کا حساب کروں گا؟ تو بادشاہ کہنے لگا کس نے ڈیوٹی لگائی آپ کی؟ فرمانے لگے میری ڈیوٹی میرے رب کریم نے لگائی ہے، میری ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، مسلمان کے ذمے ہے اچھائی کا حکم دے گا، برائی سے روکے گا، یہ ذمہ داری ہے، میری اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے۔ بادشاہ پہ اتنا روب طاری ہوا کہ کہنے لگا حضور آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے یہ کام کیا۔ کہنے لگا جناب اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی آپ کو محتسب نہ بنا دوں، آپ میرے وزیر بن جائیں، کوئی بندہ اس طرح کا کام کرے تو اسے روکیں۔ تو آپ فرمانے لگے نہیں، تو اپنی نوکری سنبھال کے رکھ، جسے اللہ ڈیوٹی پہ لگائے اسے پھر بندوں کی ڈیوٹیاں نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اعزاز اللہ نے انہیں دیا، یہ شان رب کریم نے عطا فرمائی۔ ان کے صاحبزادے تھے حضرت غوث پاک جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے جب کسی شخص سے کام لینا ہوتا ہے تو اللہ اس کے لیے اسباب بھی خود ہی پیدا کر دیتا ہے۔